باوقار علماء کرام، شورا نظام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ ہزار بار بشویم دہن زمش و گلاب، ہنوز نام گفتن کمال بے ادبیس، غوث اعظم کمل بسر و ساما مد دے، قبلہ دی مد دے، کعبہ ایمہ مد دے، بگردہ پہ بلا افتاد کشتی، ضعیفانی شکسترہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما درہائی بستراز کرید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئمہ، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے اپنے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملی دین و دنیا کی نعمتیں مجھے کیا نہ میرے خدا دیا، مجھے دی غلامی اولیاء، مجھے عشق خیر الورا دیا۔ تیرا نام لے کے سنبھل گئے، تیرا نام لے کے سمر گئے، میرے لمحے کیف میں ڈھل گئے، تیرے ذکر نے وہ مزہ دیا۔ کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو تو میری عید ہو، دے مجھے بھی جلووں کی بھیک دے، تیرے در پہ دامن بچھا دیا۔ اور یہ بڑا ہی مشہور زمانہ شعر ہے، جب بھی یہ ٹاپک آتا ہے تو شعر ضرور آتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ تقدیر جب بدلتی ہے کہ انسان یا تو محنت کرے، لیکن اسے تقدیر نہیں بدلتی، جو لکھا نصیب میں وہ ہوتا ہے۔ لیکن ولایت کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک قسم سے بھی ولایت مل جاتی ہے بندے کو۔ بندہ جب محنت کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، سنتوں پر عمل کرے، جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، ہمیشہ محبت سے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے، سنت مصطفیٰ کا پابند رہے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، اللہ کرتا رہے، گزرتے گزرتے ایک وقت ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کی سرفرازی سے نواز دیتا ہے۔ اور ایک ولایت وہبی، یہ وہبی کیا ہے؟ یہ ولایت ہبہ کر دینے والی ولایت ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ کسی بندے پر نظر ڈال دے،
آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ ہٹواڑہ کے بچے بڑے ہونہار ہوتے ہیں. میں نے تو یہ سنا تھا کہ ہٹواڑہ میں جتنے بچے رہتے ہیں وہ سب سمجھدار ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بڑی ہی تہذیب سے بیٹھے رہنے والے ہوتے ہیں. یہ تو بولتے ہی نہیں کسی کے سامنے, اور یہاں تو یہ بچے کبڈی کھیل رہے ہیں. تو میں جو سنا تھا وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے؟ اور خاص کر کے یہ جو راجیو نگر والا علاقہ ہے, یہ تو بڑا ہی ادب والا علاقہ ہے. یہ تو پاس میں گوشت ملتا ہے, کتنا ادب آتا ہے. یہاں سے گوشت لاؤ, گھر میں بنا لو, کھا لو, کتنا مزہ کی بات ہے. اب یہی اگر وہاں یہی بدماشی ہے تو پھر بتاؤ میں فتح پوری مسجد والوں کو کیا بولوں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ ہٹواڑہ والے بدماش ہیں. ہٹواڑہ والے تو بڑے عقل مند ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور خاص کر کے یہاں کے بچے. تو ولایت کی جو دوسری قسم ہے وہ وہبی, ولایت کی تیسری قسم ہے وہ فطری, پیدائشی ولایت میں. اب اسی شعر کو مد نظر رکھیے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. مخدوم اشرف جہانگیر جا رہے ہیں, مرید ساتھ میں ہے, مریدین کا جمع غفیر ساتھ میں ہے. آپ کا جو مرید خاص ہے, جو آپ کے خلیفہ بھی ہیں, وہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے, اور بھی مریدین تھے. ایک نقاش نے کوئی صنم بنایا, کوئی مورت بنائی, کوئی مورتی بنائی. مورتی بڑی حسین تھی. آپ کے شاگرد نے دیکھا کہ یار یہ مورت کتنی حسین ہے, نہارنے لگا, دیکھنے لگا. مخدوم اشرف جہانگیر آگے آگے, لیکن مرید وہیں کھڑا رہ گیا. غلام تھا جو وہیں رہ گیا. پلٹ کر کے دیکھا, کہا غلام خاص کدھر ہے؟ کہا حضور وہ تو. اچھا, یہ اللہ والوں کو کبھی کبھی جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے, جذب, مجذوبیت آتی ہے ہر وقت میں. اب جذب آیا, یہ مجذوبیت اور کیف و مستی جب آئی تو دیکھا یا اللہ, تیرا بندہ جس کو تو نے پیدا فرمایا, اس کی نقاشی کا جب یہ عالم ہے, تو مولا جس نے ساری کائنات کو بنایا تیری نقاشی کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ نہار رہے تھے. آپ کے مریدوں نے کہا حضور آپ کا غلام خاص پیچھے رہ گیا. کہا وجہ کیا؟ کہا کسی پتھر کی مورت کو دیکھ رہا ہے, اس کو نہار رہا ہے. مخدوم اشرف جہانگیر نے پلٹ کر کے دیکھا, آئے ہائے, آج تو پتھروں کی قسمت بھی جاگ گئی. آج تو پتھر کے نقاش جنہوں نے زندگی بھر نقاشی کی, ان کی قسمت جاگی یا نہ جاگی, لیکن جس پتھر پر نقاشی کرتے رہے آج اس مورت کی قسمت جاگ گئی. اور مخدوم اشرف جہانگیر کہتے ہیں کہ غلام سے کہہ دو نہارنے کی ضرورت نہیں, جو آقا کا غلام ہوا کرتا ہے وہ کسی صنم کو دیکھ کر کے نہارتا نہیں ہے, بلکہ ہاتھ پکڑ ساتھ میں لے کے, ہاتھ پکڑ ساتھ میں لے کے آ جا. اب اللہ والوں کی زبان سے جب کبھی کئی مرتبہ باتیں نکلتی ہے, جب جذبوں, کیف و مستی کے عالم میں, سرور کے عالم میں, جب وہ ولایت کے اس درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اور ان کے نکلے ہوئے الفاظوں کو قبول فرما لیتا ہے, تو پھر جب انہوں نے کہا پتھر کی مورت کا ہاتھ پکڑا, وہ جو پتھر کی مورت بالکل بت تھا, جو بالکل نہ چل سکتا تھا, نہ ہل سکتا تھا, نہ آگے ہو سکتا تھا, نہ پیچھے ہو سکتا تھا, وہ جو بت تھا وہ نہ بول سکتا تھا, نہ سن سکتا تھا. اور مخدوم اشرف جہانگیر کی نظر کرم کیا ہوئی کہ پتھر کی مورت ان کے مرید کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی. اس سے پتا چلا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں. یہ ہے ولایت. اب یہ ولایت
اس کو ذرا سمجھیں. ہر وقت پتھر کی مورت کو چلانے کا موڈ نہیں ہوتا. اب جا کے کہو کہ مولوی صاحب اب کہہ دو کسی کو, کیوں؟ تمہارے پاپا جی کے نوکر ہیں کہ ہر وقت کرامتیں دکھائیں گے ہمارے اللہ والے. کیوں بھائی؟ کہتے جناب اب آنا ساگر کو پیالے میں ڈالو. کیوں ڈالیں؟ تیرے کہنے سے ڈالیں گے. اب یہ جو اللہ والے ہیں, ابھی جو ولایت کی قسم ہے نا, اچھا ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا. اور حدیث قدسی سمجھتے ہو؟ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حدیث, جو اللہ نے فرما دیا اور اس کے راوی خود حضور ہے, اور قرآن مجید کی وہ آیت نہیں ہے, تو وہ حدیث قدسی ہے. اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا, یا تو قرآن مجید کی شکل میں یا پھر حدیث قدسی کی شکل میں. اس میں تو ہے نا کہ جب بندہ نفل عبادت کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا, میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روش ایسی ہے, یہ عظمت ایسی ہے کہ اس وقت جب اللہ کا بندہ کیف و مستی کے اندر یا جذب کے اندر یا معرفت خدا بندی کے اندر اپنے رب کے نور کے ظہور کا دیدار کر رہا ہوتا ہے, اس وقت جب اس کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو اللہ فوراً قبول فرما لیا کرتا ہے. اسی کا نام کرامت ہے, اور کرامت وہی ہوتی ہے جو لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے. کرامت سمجھ میں آ جائے پھر کیا کریں؟ اب کرامت سمجھ میں آ جائے تو پھر کرامت کیسی؟ اس میں تو وہاں تو سائنس کام نہیں کرتی نا, وہاں دماغ جب پھیل ہو جاتے ہیں وہاں پر کرامت. علم عطائی, علم وہبی, یہ ولایت وہبی بھی, یا علم عطائی یا ولایت عطائی, یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ جب کسی پر خاص نظر رحمت فرما دے, یا والدہ کی دعا لگ جائے, یا والد کی دعا لگ جائے, یا استاذ کی دعا لگ جائے, تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ بڑی بڑی منازلوں کو طے کرتا ہوا, جس کا نصیبہ جو ہے اوج سریا کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ اللہ والے وہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک چور آیا تھا, محمد, حضرت شیخ محمد الفی نام تھا. چور آیا, غوث اعظم کی بارگاہ میں چھپ گیا. چوری کیا تھی؟ اس زمانے میں لوگ کفن چرایا کرتے تھے, اکال کے دور ہوا کرتے تھے, کپڑوں کی کوئی منڈی اور فیکٹریاں نہیں ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں جس کے پاس نئے لباس ہوتا تھا وہ اربا کھربا پتی جو ہے دولت مند اور رئیس کہلایا کرتا تھا. اس زمانے میں خوشبو لگانے والے یہ رئیس لوگ ہوا کرتے تھے. غریب لوگ جو ہے ان کے یہاں کبھی کھانا بنتا, زیادہ تر فاقہ کشی رہا کرتی تھی. جس زمانے میں لوگ قبروں کو چیر کر کے اور کفنوں کو چرایا کرتے تھے, ذرا اندازہ لگاؤ اس زمانے کی بھوک کا عالم کیا ہوگا, اس زمانے کے آکال کا عالم کیا ہوگا, اس زمانے کی قحط-سالی کا عالم کیا ہوگا. اس دور کے اندر چور غوث اعظم کے دروازے پر آ گیا, گھر میں چلا گیا. غوث اعظم کی کملی بھی قیمتی ہے, آپ کا جبہ بھی قیمتی ہے, کیونکہ غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو بلکہ امت محمدیہ کو یہ مزاج دیا ہے, اور میرے آقا کی امتیوں تم سن لو, گھر پر بیٹھ کر کے اور تم کسی کی غلامی میں نہ پڑ جانا, بلکہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں بہترین بزنس مین بننا ہوگا, تمہیں بہترین تاجر بننا ہوگا, جیسے خود غوث اعظم بہترین تاجر ہے. اسی لیے آپ نے مہینے کی 11 تاریخ کا انتخاب فرمایا, اور 11 تاریخ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ 29 دن کماتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اور 1 تاریخ کو وہ جو آپ نے کمایا ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں, اللہ والوں کو دے دیتے. یہ 11 تاریخ کا انتخاب تھا. اللہ اکبر. گھر پر جلوہ گھر ہے, چور آ گیا. میں مشہور بات ہے, آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی, نہیں نکل پایا, آنکھیں اندھی ہو جاتی تھی, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. رزق حلال ہونا تو کوئی چوری نہیں کر سکتا. اچھا چوری ہو بھی جائے تو بعض مرتبہ کوئی دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے. بہرحال آپ نے سنا کہ وہ نہیں نکل پایا. اس وقت
اچھا اس دنیا کا نظام پتہ کون چلا رہے ہیں؟ اللہ کے فرشتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے ولی بھی ہیں، ابدال بھی ہیں۔ مشکاہ شریف کی روایت، قطب اور ابدال، یہ دنیا کا نظام ایک قسم کا ان کے بھی حصے میں ایک نظام ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جو ہمارا ملک ہے اس میں پردھان منتری بھی ہے، اسٹیٹ کے مکھیہ منتری بھی ہے، ودھائک بھی ہے، ایم پی بھی ہے، پارشد بھی ہے، نگر پریشد کا چیئرمین بھی ہے، یہاں سے نیچے اوپر سے اوپر چلے گئے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اب اس میں آئی ایس بھی ہے، آئی پی ایس بھی ہے، ایس ڈی ایم بھی ہے، تحصیلدار بھی ہے، ان کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ پولیس کی چوکی کے اندر دروغہ بھی ہے، کانسٹیبل بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ایس آئی بھی ہے، آئی ایس بھی ہے، اے ایس پی بھی ہے، اور یہ پھر اس طریقے سے رینک بڑھتی جاتی ہے آئی جی تک۔ یہ جو سسٹم ہے ان کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ اسی طریقے سے ابدال، ان کی الگ ڈیوٹی ہے، قطب ان کی الگ ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر پھیلا رکھا ہے، اور ان کی جو زندگیاں ہیں، کسی کی 40 ابدال آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر الگ ابدال ہے، حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر الگ ابدال ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے نبیوں کے نقش قدم پر یہ ابدال ساری کائنات کے اندر پھیلے ہوئے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، کبھی کسی غریب کو دیکھ کر کے، کبھی کسی دیوانے اور پاگل کو دیکھ کر کے کبھی پریشان کرنا شروع نہ کر دینا۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ تو جو ہے یہ تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ ہو جو جذب و مستی کے عالم میں ہو، جن پر شریعت کے قانون لازم نہیں آتے۔ تم نے تو موسیٰ سہاگ کے بارے میں بھی سنا ہوگا، جو ہر وقت سہاگن بن کر کے رہا کرتے تھے۔ یہ اللہ والے تھے جو جذب و مستی کی کیفیت میں ہر وقت رہا کرتے تھے، جنہوں نے شریعت کے اوپر بھی عمل کیا، جنہوں نے طریقت کے اوپر بھی عمل کیا، جو حقیقت کو بھی جانتے ہیں، جو معرفت کی سرفرازیوں سے بھی جو ہے معمور ہے۔ یہ اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ حضرات محترم یاد رکھتے، یہ ابدالوں کی زندگی ہے۔ اب جو ہے وہاں پر ایک ملک شام کی جانب کا ایک ابدال جو ہے جس کا انتقال ہو گیا تھا، خضر علیہ السلام کا پیغام آ گیا، وہاں کے لوگ جو ہے وہاں سے چل کر کے آ گئے، غوث اعظم کے پاس آنا تھا۔ حضور والا آپ کے پاس اس وقت ولیوں کی سرداری آپ کے پاس ہے، آپ ہمیں ابدال عنایت فرما دے۔ کہا ابدال چاہیے، جاؤ یہی کونے میں بیٹھا ہے، اسی کو ابدال بنا کر کے لے جاؤ۔ کہا جناب والا کہاں پر ہے؟ پکڑ کر کے لائے۔ کہا حضور غلطی ہو گئی۔ پکڑا گیا، کہا حضور مارنا پیٹنا ہے تو ایسے ہی مار لو، کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ میں بھائی کا ابدال، میں تو گنہگار انسان ہوں، چوری کرنے آیا تھا، چوری کر نہیں پایا، پکڑا گیا، یہ میری کم نصیبی ہے، بد نصیبی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ آپ نے کہا نہیں تو ابدال ہے۔ کیا کہا؟ نہیں تو ابدال ہے۔ وہ حضور میں چور ہوں۔ غوث اعظم کہہ رہے تو ابدال ہے، وہ کہہ رہا حضور میں چور ہوں۔ اب غوث اعظم کہہ رہے تو ابدال ہے، اور اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد دل پر ہاتھ پھیرا۔ جتنی گناہ اب تک تھے، جتنے گناہ، اس گناہ سے بندے نے ایسی توبہ کی کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ بھی اللہ کے کرم سے معاف ہو گئے۔ کتنی چوریاں کی تھی، قتل کیے تھے، بے شک کبیرہ گناہ ہے، اللہ نے معاف فرما دیے۔ اب معاف فرما دیے تو گناہوں سے وہ بندہ بری ہو گیا، اور سینے سے لگایا تو غوث اعظم نے ایک نور کی جھلک کیا عنایت فرمائی، علم نور کی، کہ اس کا سینہ نور سے معمور ہو گیا۔ اب تک جو بندہ چادریں چراتا پھرتا تھا، آج وہ بندہ اللہ کا مقبول بندہ اور ابدال بن گیا۔ اور یہ ابدالی اور سرفرازی آئی کیسے؟ یہیں پر تو شاعر کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ اب یہ جو ولایت کی سرفرازیاں ہیں، یہ جو ملتی ہے نا، یہ اللہ والوں کے ہبہ کر دینے سے ملتی ہے، لیکن سچ شرط یہ ہے کہ ہر وقت چور بن کے جاؤ گے تو نہیں ملے گی۔ وہ تو غوث اعظم کی نظر کرم تھی، ابدال بنا، وہ تو غوث اعظم کی نظر۔ یہ مت سوچنا کہ میں چوری بھی کروں گا،
ڈاکو بھی بن کے رہوں گا، لوگوں کے حق بھی دباتا رہوں گا، گندی گندی گالیاں بھی بکتا رہوں گا، اور پھر کوئی غوث اعظم کی نظر کرم ہو جائے، جوتے پڑیں گے جوتے۔ ہاں، جو بندہ ایک گندی گالی بکتا ہے وہ اپنے قبر کے اندر ایک بچھو پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک گندی گالی ایک قبر کے اندر بچھو پیدا کرتی ہے۔ دن میں اگر کسی نے 10 گالیاں بک دی تو اس نے 10 خطرناک بچھو اپنے قبر میں پیدا کر لیا۔ ولایت ملے گی۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک وقت کا روزہ نہیں پڑھ رہا، مولوی